بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک گاؤں میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک نہایت نیک، فرما بردار اور عبادت گزار بچی کے طور پر مشہور تھی۔ اللہ نے اسے ذہانت اور حافظہ کی بے پناہ صلاحیت سے نوازا تھا، اور اسی صلاحیت کی بدولت وہ کم عمری میں ہی پورا قرآن کریم حفظ کر چکی تھی۔ اس کے والدین، اساتذہ اور گاؤں کے لوگ اس پر فخر کرتے تھے۔ عائشہ کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتی، دن بھر گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی، اور شام کو اپنے حفظ شدہ قرآن کو دہراتی۔ اس کا کردار بہت مثالی تھا، اور لوگ اسے دوسرے بچوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عائشہ کی ہمت اور حوصلہ افزائی ہوتی رہی، مقبولیت بڑھتی گئی۔ گاؤں کے لوگ اس سے دعا کرواتے اور اس کے حفظ قرآن کو صلاحیت کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے۔ عائشہ کے دل میں ایک عجیب قسم کا غرور پیدا ہونے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ حافظہ ہے اور اس کا مقام باقی سب سے بلند ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم تشریف لائے۔ وہ عائشہ کے بارے میں سن کر اس سے ملنے گئے۔ انہوں نے عائشہ سے سوال کیا، بیٹی، تمہارا حافظہ قرآن کا کیا مقصد ہے؟ عائشہ نے بغیر سوچے جواب دیا، تاکہ لوگ مجھے پسند کریں اور مجھے عزت دیں۔ یہ جواب سن کر بزرگ خاموش ہو گئے، مگر ان کے دل میں ایک افسوس کا احساس پیدا ہوا۔ انہوں نے عائشہ کو نصیحت کی، بیٹی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے اپنی تعریف اور دنیاوی فائدے کے لیے استعمال نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے امانت ہے، اور اس کا حق ادا کرنا تم پر لازم ہے۔ بزرگ کی نصیحت کے باوجود عائشہ کے دل میں غرور کا بیج مزید پروان چڑھتا گیا۔ جب بھی کوئی اس سے قرآن کے بارے میں سوال کرتا، وہ فخر سے بتاتی کہ وہ حافظہ ہے، اور گاؤں میں اس جیسا کوئی نہیں۔ رفتہ رفتہ عائشہ نے یہ محسوس کرنا چھوڑ دیا کہ قرآن محض یاد کر لینے سے کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اصل مقصد ہے۔ اس کے دل میں دکھاوا اور ریاکاری بڑھنے لگی۔ وہ اپنے نیک اعمال کا تذکرہ لوگوں کے سامنے اس نیت سے کرتی کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ ایک دن عائشہ اچانک بیمار ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئی۔ گاؤں کے لوگ اس کی نیک نامی کی وجہ سے بہت افسوس میں مبتلا تھے، اور اس کے جنازے میں کثرت سے شریک ہوئے۔ جب قبر کھودی گئی اور عائشہ کو دفنایا گیا، تو دفن کرنے کے کچھ ہی دیر بعد قبر سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ گاؤں والوں نے دوبارہ قبر کھودی تو دیکھا کہ قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور فوری طور پر قبر بند کر دی۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک حافظہ لڑکی کی قبر میں ایسا کیوں ہوا۔ اس الجھن کو حل کرنے کے لیے وہ ایک مشہور عالم کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ عالم سننے کے بعد کہا، یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال اور ریاکاری اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ عائشہ کے لیے ایک عبرت ناک انجام ہے، اور ہمارے لیے سبق۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ریاکاری ہوئے سے بچیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیک اعمال اور عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اور صرف وہی اعمال قبول کرتا ہے جو خالص نیت سے کیے جائیں۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ اس پر عمل